اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد عرب کے تمام قبائل میں مسلمانوں کا روب اس قدر بیٹھ گیا تھا کہ اگر انہوں نے دل سے مسلمانوں کو تسلیم نہیں کیا تھا تو کم از کم مسلمانوں کے خوف سے خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن جب جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو ان تمام قبائل کو جیسے اسلام دشمنی نبھانے کا موقع مل گیا تھا، اور اس سلسلے میں کچھ لڑائیاں بھی ہوئیں جن میں مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے حصہ لینا پڑا۔ 4 ہجری یعنی ہجرت کے چوتھے سال میں جو چند مشہور لڑائیاں ہوئیں وہ آپ سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیان کریں گے سریہ ابو سلمہ۔ سن 4 ہجری میں یکم محرم کو ایک شخص نے آ کے مدینہ منورہ میں یہ خبر دی کہ طلحہ اور سلمہ دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینہ منورہ کی طرف چڑھائی کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں ابو صبرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے معزز مہاجرین اور انصار بھی شامل تھے۔ لیکن جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر ڈر کر بھاگ گئے، جن کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنا لیا اور پھر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ دوسرا سریہ ہے سریہ عبداللہ بن انیس۔ محرم 4 ہجری کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہزلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے موقع پا کر خالد بن سفیان ہزلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی بہادری اور جاں بازی سے خوش ہو کر ان کو اپنی چھڑی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی چھڑی یعنی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے بعد انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو ان کے کفن میں رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ تمام لوگ کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، اور جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا موقع ملا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ۔ سن 4 ہجری میں ہی ایک بہت ہی رلا دینے والا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ ایسے کچھ واقعات ہیں کہ جن میں کفار نے سازش سے مسلمانوں پر حملے بھی کیے، مسلمانوں کو جھوٹ بولا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ ہمیں سکھانے کے لیے آئے، اور پھر ان کو شہید کیا۔ اس میں ایک جو واقعہ ہے اسے سریہ رجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے حادثہ رجی بھی کہا جاتا ہے۔ رجی اصل میں ایک مقام ہے عصفان اور مکہ کے درمیان۔ یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خون سے رنگی گئی تھی، اس لیے یہ واقعہ سریہ رجی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قبیلہ ازل اوکارا کے چند آدمی حضور پاک ان کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو اعمال سکھائیں اور عقائد اسلام کے سکھائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منتخب صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں وہاں بھیجا۔ جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رجی کے مقام پر پہنچے تو کفار نے غداری کی اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر، آپ سوچیں کہ 200 کافروں نے 10 مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس واقعے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے، نمبر 1، یہ لوگ مسلمانوں سے شدید خوف زدہ تھے، انہیں اندازہ تھا کہ مسلمانوں کو شہادت کا شوق ہے تو ان کے سامنے کافروں کی بڑی سے بڑی تعداد بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہے، اس لیے تو دیکھیں 10 لوگوں کے مقابلے میں 200 افراد مقابلہ کرنے آتے۔ بہرحال مسلمان صحابہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں، کافروں نے تیر چلانا شروع کر دیے تو مسلمانوں نے اس ٹیلے کی بلندی سے پتھر پھینکے۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ان ہتھیاروں سے تو مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ہمیں ان لوگوں کو دھوکے سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا، اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اسے تم لوگ اس ٹیلے سے اتر آؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں مشہور ہے کہ اگر آپ کسی کو پناہ دے دیں یا وعدہ کر دیں تو پھر اس کو پناہ دینے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اور یہ ان کا اصول رہا تھا۔ بہرحال کفار کی یہ بات سن کر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال سے مطلع کر دے۔
اس جگہ ہم رکتے ہیں اور ہم سب، آپ لوگ جو سن رہے ہیں، ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال سے مطلع فرما دیں۔ بہرحال پھر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے لڑنے لگے۔ 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار کو قتل کیا تھا۔ اس سے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیجا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کر لائیں جس سے شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو کرامت دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈالا ہوا تھا کہ وہاں تک کسی بھی آدمی کا پہنچنا ناممکن ہو گیا، اور اس لیے تمام کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے۔ باقی 3 اشخاص حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے جب نیچے اترے تو کفار نے وعدہ خلافی کی اور پھر اپنی کمانوں سے ہی ان لوگوں کو باندھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی بد عہدی ہے، یعنی وعدہ خلافی ہے، اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ اور پھر وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو کافروں نے باندھ دیا، اس قدر باندھ دیا تھا کہ یہ دونوں لڑ نہ سکے۔ ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لے سکیں، اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خرید لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم یعنی کعبہ کے حدود سے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت مختصر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے گروہ کافر، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ جب کفار نے آپ کو سولی پر چڑھایا تو اس وقت آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا مطلب یہ ہے، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے ابو سرویہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سرویہ اور اس کے دونوں بھائیوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔